دنیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن جو دنیا میں پریشان ہوتا ہے تو یہ واقعی حقیقت بات ہے کہ یہ اس کے لیے قید خانہ ہے۔ کیا ہے؟ اس کے لیے قید خانہ ہے، کیونکہ قید خانے میں قیدی جو ہے وہ پریشان رہتا ہے کہ کب میری ادھر سے جان چھوٹے گی، میں رہا ہوں گا اور رہا ہو کر میں پھر جاؤں گا۔ ایسے پرندہ بھی وہ بھی پریشان ہوتا ہے جب اس کو پکڑ کر پنجرے میں ڈالتے ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ واقعی مومن کے لیے جو ہے یہ قید خانہ ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ تو مومن کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنا کرم فرمایا ہے کہ یہاں پر پریشان ہوتے ہیں، جی یہ بھی بات ہے، یہ بھی بات ہے، خوشحالی نہیں ہے، پریشانی پریشانی ہے۔ تو یہ میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام کا فرمان بالکل سچا ہے کہ دنیا یہ قید خانہ ہے۔ تو قید خانے میں کبھی کوئی قیدی خوش نہیں ہوا۔ تو دنیا مومن کا حقیقی گھر نہیں ہے، بلکہ حقیقی گھر آخرت کے لیے کمائی کا ذریعہ ہے۔ یہاں جو ہم کمائیں گے وہ ہمیں آخرت میں نفع پہنچائے گا، وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے گا۔ اگر ہم اچھے کام کریں گے، نیکیاں کریں گے تو آگے انشاءاللہ ہماری بخشش بھی ہوگی۔ اگر یہاں گناہ کریں گے تو پھر آگے گناہوں کی سزا بھی ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے مومن پر سکون آسائش میں نہیں ہے ہوتا، جبکہ کافر کی تمام تر آسائشیں راحتیں دنیا سے وابستہ ہیں۔ اس لیے اس کی جنت یہی ہے اور حقیقی زندگی میں اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ اب کافر جو ہے وہ خوش ہے، اس کے پاس بڑا مال، بڑا پرسکون رہ رہا ہے، اس لیے کہ آخرت میں اس کو عذاب ملنا ہے، تو اس وجہ سے ادھر وہ خوش ہے۔ تو مومن وہ ادھر خوش ہوگا، ادھر پریشان ہے۔ تو اللہ رب العالمین انسان کو جس حال میں بھی رکھے، انسان کو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے راضی ہو جائے۔ یہ حدیث اچھی لگے تو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں، پریشان بالکل نہ ہوں۔ یہ ہماری قسمت مقدر نصیب میں یہ قید خانہ لکھا ہوا ہے، تو پھر جتنے دن ہیں مقدر نصیب ادھر رہنا ہے تو پریشان نہیں ہونا، اور آخرت کے لیے جتنا نیکیاں کمائیں گے یہ غنیمت سمجھ کر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری جو نیکیاں ہیں بخشش کا ذریعہ بنے۔